کراچی کے واقعے پر اس حوالے سے اب کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں، یہ ساری معاملات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا شہر کے باقی علاقوں میں بھی خطرہ ہے، یہ جو تحقیقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کراچی یونیورسٹی کے ہی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کے ماہرین نے تحقیقات کی، ڈاکٹر عطاء الرحمان کی نگرانی میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ اور صاحب بہت شکریہ۔ اور صاحب کیا اب یہ حتمی طور پر بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ایک زہریلی گیس کی بات ہو رہی تھی، جو بہت زیادہ سازشی نظریوں کی بھی بات ہو رہی تھی، وہ درست نہیں ہے، اور حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے یہ ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اور وجہ ہو یا پھر سویابین ڈسٹ ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تک زہریلی گیس کے تو کوئی سیمپلز نہیں ملے۔ جو یورین اور بلڈ سیمپلز کل رات کو 1:30 بجے ہمارے ادارے میں HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں آئے گئے انالیسس کے لیے، جو کمشنر صاحب نے بھیجے تھے، تو اس میں یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بہت ایکیوٹ الرجک ریاکشن ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ اموات واقع ہوئی ہیں۔ تو ہم نے پھر لٹریچر سرچ بھی کیا اور اس پہ پتہ چلا کہ یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے۔ بارسلونا اسپین میں 1981 اور 87 کے درمیان 26 ایسے انسیڈنٹس ہوئے تھے، جس میں 20 اموات ہوئی تھیں اور کوئی 958 لوگ جو تھے وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے اور ICU میں بھی ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر فرانس میں، اٹلی میں، نیپلز میں، نیو آرلینز میں، USA میں، اور ہر انسیڈنٹ جو ہے وہ سویابین ڈسٹ سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ کچھ الرجک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں سویابین میں جو الرجنز کہلاتے ہیں، ایرو الرجنز، اور ان کی وجہ سے جو لوگ اس کو سینسٹیو ہوتے ہیں وہ ان کو بہت شدید ریاکشن ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں پولن ایک زمانے میں مارچ اور اپریل میں بہت بڑھ جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کافی سفر کرتے ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ کہیں ٹاکسک ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جو عام طور پہ ایک خاص طریقہ ہے ان لوڈنگ کا، جو کہ بین الاقوامی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ جو اس کے ساتھ جو ڈسٹ ہوتی ہے اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ باہر نہ پھیلیں بلکہ اندر انکلوزڈ رہیں، اور ایک کلوز سسٹم کے اندر ان کو ان لوڈنگ کی جاتی ہے ایسے کنٹینرز کو۔ شاید اس کا خیال نہ رکھا گیا ہو، مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ ان لوڈنگ اوپن کی گئی ہے یا اس کو باقاعدہ پریکاشن جو بین الاقوامی طریقے سے جو ہونے چاہیے وہ اس طرح کیے گئے ہیں۔ بہرحال ہم ریزنبلی سرٹن ہیں، 90% سرٹنٹی ہے، کل تک 100% سرٹنٹی ہو جائے گی۔ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں پروفیسر اقبال چودھری، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اور ان کی پوری ٹیم۔ تو یہ 6, 7, 8 گھنٹے کے کام میں ہم نے اس کو تقریباً ریزولو کر لیا ہے۔ اس بات کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ 2 علاقے جو سفر کیے ہیں وہاں لینڈ فلز بھی ہیں، اور ان لینڈ فلز میں اگر کوئی ٹاکسک مٹیریل پہلے کہیں دفنائے گئے ہیں تو وہاں سے تو کوئی چیز ایسی لیک نہیں ہو رہی، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ پاسبلٹی ابھی برقرار ہے۔ پھر فوری طور پر کیا کیا جانا چاہیے؟ ظاہر ہے عوام میں خوف و ہراس بھی ہے، ہلاکتیں ہو گئی ہیں، عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری طور پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہوگی کہ اس جہاز کو فوراً ہٹا دینا چاہیے، کراچی سے کم از کم 10 میل دور کر دینا چاہیے، ان کنٹینرز کو ہٹا دینا چاہیے جن میں سویابین ہے کراچی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو فوراً اینٹی الرجک مٹیریل دینے چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سانس کی نالی پہ اثر پڑتا ہے، انفلیمیشن ہو جاتا ہے سانس کی نالی کا، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آخرکار بند ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پھر ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک کو افیکٹ نہیں ہوتا، جو لوگ خاص جن کو الرجک ہوتے ہیں، جو یہ گلائکو پروٹینز ہوتی ہیں، کوئی 10,000 ڈالٹن سے کوئی 60,000 ڈالٹن کے درمیان ان کا مولیکولر ویٹ رینج ہے، تو اس پہ بہت سارے لٹریچر ہے، اور ہم نے آج ڈاکٹر پروفیسر اقبال چودھری نے کمشنر آف کراچی کو اس کی انٹرم رپورٹ بھجوا دی ہے، اور وہ سارا لٹریچر جو بین الاقوامی طور پہ یہ اسٹیبلشڈ ہے، کوئی سویابین سے اس طرح کی سویابین ڈسٹ سے اس طرح کی دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اموات واقع ہوئی ہیں، وہ سارا لٹریچر بھی بھجوا دیا ہے، تاکہ اس کے خلاف جو مناسب کارروائی کی جائے اور آئندہ خاص طور پہ احتیاط رکھی جائے۔ اگر یہ جہاز کنٹینر وغیرہ کو ہٹا دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، تو جو پہلے سے سویابین ڈسٹ اب ہوا میں موجود ہے اسے سیٹل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ لوگوں کو کب تک احتیاط کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے، یا فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ کیونکہ یہ ایکسپوجر ہو چکا ہے، تو اس میں میرے خیال سے اندازہ ہے مجھے کہ 5 سے 7 دن تو کم از کم لگیں گے
صاف ہونے میں ہوا کو، بشرطے کہ جو سورس ہے کنٹیمنیشن کا، جو میرے خیال سے جہاز کے اندر جو یہ سویا ڈسٹ، جو یہ سویابین کی جو ڈسٹ ہے وہ ہے، اس کو دور کر دیا جائے تو پھر 5 سے 7 دن لگیں گے۔ اس دوران لوگوں کو چاہیے کہ اس علاقے میں جو محسوس کر رہے ہیں تکلیف، وہ ماسک پہنیں اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی الرجک دوائیاں لیں تاکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے محفوظ رہیں۔ اور یہ جس علاقے میں ہے بس اب وہیں تک ہے جتنا بھی ٹائم یہ رہتا ہے جہاز اور کنٹینرز کو دور کر دیا جاتا ہے، یا ہوا کے ساتھ دوسرے علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے، وہاں پر بھی احتیاط کی جانی چاہیے، یا انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور انہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دور علاقوں میں میرے خیال سے بہت کم خطرہ ہے، جتنا پھیلنا تھا اس کو اتنا پھیل گیا ہے، لیکن اگر یہ جو سورس ہے اس کا جہاں سے یہ کنٹیمنیشن پھیل رہی ہے وہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو وہ یقیناً جیسے ہوا کا ڈائریکشن تبدیل ہوگا تو دوسرے علاقوں میں بھی یہ پھیلنے کا خطرہ رہے گا، تو جو سورس آف کنٹیمنیشن کو فوراً ہٹانا چاہیے تاکہ یہ پورا معاملہ سیف ہو جائے۔ تو خالی جہاز کو دور کرنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ جو کنٹینرز ہیں ان کو بھی آبادیوں سے دور کر دینا چاہیے، اور پھر اس کو باقاعدہ انالیسس کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے الرجک ریاکشنز ہو رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔